شرم نہیں آتی جہلم میں 48 گھنٹے میں تیرے شہر میں آ کے بولتا رہا ہوں کہ 48 گھنٹے تیرے پاس ٹائم ہے کہ تو پازیٹیو رسپانس کر دے کہ میں آ گیا ہوں, میں مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. میں نے نمبر دیا تھا, اس نمبر پہ رابطہ کرتا, تو اناؤنس کرتا. یہ کہہ رہے ہمارے ایڈمن آپ کے ایڈمن سے اور آپ کے ایڈمن ہمارے ایڈمن سے, تو ایڈمن کو کیوں بیچ میں لے کر آ رہا ہے؟ یہ تو ساری باتیں ہماری یوٹیوب پہ ہو رہی ہے نا. میں بھی حج پہ گیا, ایک صاحب مجھے ملے کہ مفتی صاحب آپ جہلم اس طریقے سے کیوں گئے؟ آپ کو چاہیے تھا اس کے ایڈمن سے بات کر کے تمیز سے اس کے گھر جا کے نوک کرتے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, یوٹیوب پہ جو جنگ چل رہی ہے یہ ایڈمن کی چل رہی ہے یا یوٹیوب کے ذریعے میری اور اس کی چل رہی ہے؟ تو ہر چیز اوپن ہوگی کہ نہیں ہوگی دنیا کو؟ میں اگر اس کے گھر ایسے ہی چلا جاتا, کچھ بھی کر سکتا تھا. وہ جو اتنے بہانے ابھی تراش رہا ہے, بکواس کر رہا ہے, اس وقت اس کے پاس بہانے تلاش کرنے کا موقع اور زیادہ مل جاتا. تو 20 قسم کے بہانے تلاش کرتا وہ. تو کہتا ہے ایسے کیوں اٹھ کے آ گئے؟ کوئی دہشت گرد استعمال ہو سکتا تھا, کوئی کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو یہ تو تبھی تو ذلیل ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے. چھپ کے میں جاتا تو کیا پتا چلتا کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. میں گیا, میں نے بالکل صحیح, کیونکہ میں حق پر تھا اس لیے میں جو چاہ رہا تھا اوپن ہو. بھائی میں آ گیا ہوں, 48 آورز آپ کے پاس ہیں, 48 گھنٹے آپ کے پاس. اچھا ہم نے یہ بھی مشورہ کیا تھا کہ اگر ہم نے اس کو کہا نا 48 گھنٹے کے اندر بیٹھنا ہے آپ نے, یہ کہہ سکتا تھا میرے ماموں کا انتقال ہو گیا, میری نانی کا انتقال ہو گیا, میں جنازے میں جا رہا ہوں, میں 48 گھنٹے میں بیٹھ نہیں سکتا. کچھ بھی کہہ سکتا تھا نا. ہم نے کتنا اس کو ٹائم دیا ہے یار, 48 آورز سوچنے کے لیے ہے آپ کے پاس. سوچو, تمام پازیٹیو نیگیٹو پہلوؤں کو سوچو, اس کے بعد آپ ٹائم دو کہ بیٹھنا ہے, ہم تیار ہیں. بس اتنا, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے واقعی یہ سچی مچی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ ایسا بھاگے ہو نا, تاریخی ذلت تمہاری. اس کے بعد پھر فوراً وہ کلپ آ گیا, المہند میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت معاویہ نے یہ کیا. تجھے شرم نہیں آتی بکواس کرتے ہوئے؟ اسی باتوں کے لیے تو میں تیرے پاس آیا تھا. میرے سامنے بتاتی ہیں حضرت معاویہ نے یہ کیا ہے, میرے سامنے بتاتا. حضرت معاویہ ممبر پہ حضرت علی کو گالیاں دلوایا کرتے تھے, معاذ اللہ. میں اس حدیث کی تیرے سامنے حقیقت کھول کے میں یہی تو کرنے کے لیے آیا تھا کہ سب کا ترجمہ جب حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے تو ترجمہ کچھ اور کرتا ہے, جب حضرت معاویہ کے لیے سب کا لفظ استعمال ہوتا ہے بدبخت تو ترجمہ بدل دیتا ہے. یہ گالیاں کا لفظ اردو کا لفظ ہے, عربی کا لفظ ہے؟ بولو نا, اردو ہے نا. تو یہ تو کہاں سے ترجمہ کر رہا ہے گالیوں کا کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی کو گالیاں دلوائی جاتی تھیں؟ یہ ترجمہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو عربی کے الفاظ ہیں. یہ ساری پول پٹیاں میں کھولنے کے لیے گیا تھا اس بدبخت کی, بے شرم انسان کی. مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے, اتنی بدتمیزی کہ مغیرہ ابن شعبہ حضرت معاویہ کے خلاف, کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہو, اتنی بدتمیزی نہیں کر سکتا وہ. اس نے بڑی جرت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوتا تو میں اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتا. ماں کو کتنا غصہ آئے گا, اس کی باقی بچوں کو کتنا غصہ آئے گا. حضرت معاویہ اس امت کے ننیالی ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو نا. کوئی اپنے سگے ماموں کے خلاف تلوار اٹھا سکتا ہے, ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ بولو. حضرت معاویہ کی بہن ہمارے نبی کے نکاح میں ہے یا نہیں ہے؟ اور نبی کی زوجہ کو قرآن نے ہماری ماں کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اپنی ماں کے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے کا, تلوار اٹھانے کا کوئی غیرت مند بھگوڑا, کوئی غیرت مند سوچ سکتا ہے؟ بتاؤ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ پورا ملک خاموش ہے. ایک طبقہ ہے مخصوص جو آواز اٹھا رہا ہے, جو بیچارہ ہمیشہ آواز اٹھاتا ہے. باقی سارے, میرا خیال تھا مجھے تو اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس پہ تو پورا ملک سراپا احتجاج بن جائے گا. ہم نے خاموشی اختیار کی اسی وجہ سے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ پورا ملک, لیکن نہیں ہو رہا جتنا احتجاج ہونا چاہیے. میرے بھائی, اگر ہم نے اس ملک میں صحابہ کرام کا دفاع نہیں کیا, یہ ٹچے اٹھتے رہیں گے اور بکواس کرتے رہیں گے. آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اسلاف کی محبت اور عقیدت ختم. ہر ٹچا اٹھے گا, اعتراض کرنا شروع کرے گا. اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے, اس کو روکو. میں نہیں کہہ رہا کوئی غیر قانونی کام کرو آپ, نہ, اس سے معاملات بگڑتے ہیں, لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہونا چاہیے, اس کے خلاف FIR ہونی چاہیے.